یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج بدھ 18 جون سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بولان، مستوں، کلات، تربت، خوزدار 6 افراد پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ ہو گئے۔ کہ قابض پاکستانی فورسز کی نصب کردہ بارودی سرنگ دھماکے میں ایک بلوچ سرماچار شہید ہوا۔ کلات میں پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ناش پاک سے برآمد۔ گوادر، پاکستانی فورسز نے جبری لاپتہ شخص کو قتل کر دیا۔ ڈیرہ بھٹی، پاکستانی فورسز ٹی ٹی ڈی پر حملہ، 2 اہلکار ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ ایران اسرائیل کشیدگی، بلوچستان کی سرحدی تجارت بند ہونے پر تربت میں تاجروں نے دھرنا دے دیا۔ پنجگور اور کیچ میں مسلح افراد نے گھروں پر فائرنگ اور دستی بم پھینک دیے، خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ حملہ آوروں کا تعلق ڈیتھ اسکواڈ سے بتایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں فائرنگ کے واقعات میں 7 افراد قتل، متعدد زخمی ہو گئے، 1 نعش برآمد۔ زامران میں جنگلی حیات کو شدید خطرات لاحق، کئی ہرن مردہ پائے گئے۔ تربت، پاکستانی فورسز کی بھاری نفری نے سری کہن تربت میں تحسین کریم کے گھر پر چھاپہ مار کر انہیں اس کے بھائی خلیفہ کریم سمیت حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں زراعت آفس میں ملازم ہیں۔ خوزدار سے تعلق رکھنے والے قانون کے طالب علم عابد عزیز کو پاکستانی فورسز نے لائبریری سے گھر واپسی کے دوران حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ کلات سے تعلق رکھنے والے نوجوان سید انس شاہ ولد سید نور شاہ کو فطنت الپاکستانی فورسز نے منگچر سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 13 جون کو کوئٹہ سے کلات واپس گھر آ رہے تھے کہ انہیں منگچر کے مقام پر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا۔ بولان کے علاقہ پیر اسماعیل سے پاکستانی فورسز نے گھروں پر چھاپے دوران نجیب سمالانی ولد نور الحق سمالانی نامی نوجوان کو حراست میں لے کر انہیں بھی لاپتہ کر دیا ہے۔ مستونگ شہر سے رواں مہینے 15 جون کو محمد عامر سمالانی ولد باغی خان سمالانی اپنے چچا زاد بھائی کی دکان سے نکل کر گھر جا رہے تھے کہ فورسز نے انہیں حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ کیچ کے علاقہ دشت میں بم دھماکے کے نتیجے میں بلوچ سرماچار شہید ہوا۔ ذرائع مطابق دشت ملائی نگور میں سیاحجی کے علاقے میں داخلے کے راستے پر پاکستانی فوج کی جانب سے بارودی سرنگ نصب کیا گیا تھا، جسے ٹکرا کر ریاض سکن دشت شولی شہید ہوا۔ کلات کے علاقہ منگچر کے گاؤں چوٹانک میں جاری فوجی آپریشن دوران سعود نیچاری نامی نوجوان کو پاکستانی فورسز نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور نعش پھینک کر چلے گئے۔ آپ کو علم ہے سعود نیچاری 2015 میں پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ ہونے والے کفایت اللہ نیچاری کے بھائی تھے۔ گوادر میں پاکستانی فورسز نے پہلے سے زیر حراست شخص سلام ولد حیدر کو قتل کر کے نعش ورثہ کے حوالے کر دیا اور زبردستی اسے دفن کروا دیا۔ ضلع ڈیرہ بھٹی، تحصیل سوئی کے علاقے توتا کالونی میں ہفتے کی شب مسلح افراد نے سی ٹی ڈی کے دفتر اور گشت پر مامور اہلکاروں پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، جس میں 2 اہلکار ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ تربت میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے معروف اسلحہ ڈیلر عاقب شکاری جان کی بازی ہار گئے۔ خوزدار، تحصیل وڈ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ خوزدار ہی کے علاقہ پیر ابراہیم میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے گلزار ساز سولی اور حامد بھوتانی نامی 2 افراد ناگزیر وجوہات کی بنا پر قتل کر دیے گئے۔ زہری کے علاقہ نورگامہ گیٹ وے کے قریب سے ایک نامعلوم شخص کی نعش ملی ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔
मस्तूम के इलाका सुंगुर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुनीर अहमद वलद खुदा बख्श नामी शख्स को कत्ल कर दिया और फरार हुए। पंजगुर के इलाका गरीबाबाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक पुलिस हेड कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ। किला अब्दुल्ला में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी इनायतुल्लाह चिकजई के दो भाइयों असमतुल्लाह खान और शमसुल्लाह खान को जख्मी कर दिया और मौके से फरार हुए। दरिया हसना पसनी के इलाका बब्बरशूर वार्ड नंबर 1 में एक शख्स की नाश मिली है, बताया जा रहा है उन्होंने खुदकुशी की है। हमारी न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।